سنیے مصرع سنیے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش کہ تم روز عاشورا کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل، تو میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، تم یہ دیکھتے فابوا ان یرحمونی، تو فوج عادہ نے انکار کر دیا رحم کرنے سے۔ اللہ اللہ، کسی نے میرے لال علی اصغر کو پانی نہ پلایا، میں نے یہ کہہ بھی دیا تھا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ علی اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا تو آؤ میں علی اصغر کو لٹائے دیتا ہوں کربلا کی زمین پر، تم خود آگے آؤ اور آ کر علی اصغر کو پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، یہ کیسا امتحان ہے حسین کا۔ اے عزیزو، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کوئی ماں ہو جو دھوپ میں لٹا کے اپنے لال کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے؟ کبھی نہ دیکھا آپ نے۔ اللہ اللہ، اے عزیزو، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سایہ کیا جاتا ہے، اگر سایہ کم ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی دھوپ پڑنے لگتی ہے تو سایہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا کملا جائے گا، دھوپ برداشت نہ کر پائے گا۔ رباب کے پھول کو حسین اپنی آغوش میں لے کے مقتل کے میدان میں آئے، اب آگے دامن میں ڈھانکے ہوئے۔ اے عزیزو، اب فوج عادہ سے جب سوال کیا کوئی جواب نہ آیا تو میدان مقتل میں رکھا، یہ مقاتل کے جملے اور مشہور ذاکرین کے جملے حسین نے لٹا دیا کربلا کی خاک پہ۔ اے فوج عادہ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ علی اصغر کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو تم خود آؤ اور میرے لال علی اصغر کے دہن میں 2 قطرہ پانی ڈال جاؤ۔ اے عزیزو، اس پیشنہاد کو بھی، فاطمہ کے لال کے اس پیشنہاد کو بھی قبول نہ کیا گیا۔ ساقی کوثر کا لال بھی پیاسا ہے، حسین کا لال بھی پیاسا ہے۔ جب کوئی نہ آیا، حسین نے اپنے لال کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے لال، اپنی پیاس کا تم بھی اظہار کر دو اور دنیا والوں کو یہ بھی بتا دو تاکہ قیامت تک یہ تذکرہ تمہارا باقی رہ جائے کہ تم کتنے پیاسے ہو میرے لال۔ اللہ اکبر، اے عزیزو، برداشت نہ کر پائیں گے۔ 6 مہینے کے لال نے اپنی چھوٹی سی زبان اپنے چھوٹے سے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ جیسے ہی علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان پھرائی، وہ فوج عادہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا وہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ یعنی فوج عادہ نہ دیکھ سکی ایک ششماہا ہے جو اتنا پیاسا ہے کہ زبان پھیر رہا ہے ہونٹ پہ اور زبان چپک جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اجرکم اللہ ھذا دارو۔ دعا ہے میری خدا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے آپ کو، شہزادی آپ کا یہ پرسہ قبول کرے۔ حسین نے اپنے لال سے کہا، اے میرے لال، تم بھی تو حجت خدا ہو، رباب کی اس امانت کا جھولا نکلے گا جس جھولے پہ بیٹھنے والا روز عاشورہ کے بعد میسر نہ ہوا، جس جھولے میں لیٹنے والا رباب کو نہ ملا۔ ماں جھولے کی لکڑیاں سنبھالے مدینے تک آئی لیکن لال یاد رہتا رہا۔ اے میرے عزیزو، آخری جملہ بڑا مذہب کا، غور سے سنیے گا۔ علی اصغر جب زبان پھیرا چکے تو فوج عادہ رونے لگی۔ جب فوج عادہ سے رونے کی آوازیں آنے لگی، عمر سعد کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری فوج منقلب ہو جائے گی۔ آواز دی، اے حرملہ، کلام حسین کو قطع کر دے۔ تیر چلا حسین کی طرف۔ اللہ اللہ، رباب کی امانت ہم کی۔ اب جو ہم کے علی اصغر تو تیر آ کے علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ تیرے سے شعبہ اتنا بھاری تھا کہ روایت نے لکھا فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کی گود میں پلٹ گیا۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا پلٹا نہیں بلکہ علی اصغر خیمے کا رخ کر کے اپنی ماں سے اپنی وعدہ وفائی کا ایک اعلان کر رہے ہیں۔ اماں رباب، ارے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے بابا کے بچانے کی کوشش تو پوری کی اماں، لیکن تیر بہت بڑا تھا، میرا جسم بڑا نازک تھا۔ اجرکم اللہ ھذا دارو، ایک 6 مہینے کے بچے کا تابوت آنے والا ہے، اس کا استقبال کیجیے گا۔ اے عزادارو، جب علی اصغر باپ کی گود میں ذبح ہو گئے، جب علی اصغر ذبح ہو گئے، کیسے ذبح ہوئے؟ ارباب مقاتل نے لکھا فذبح، جیسے ہی تیر لگا فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یہ حسین کا یہ صغیر، حسین کا یہ بیٹا جسے رضی کہا گیا، یہ بیٹا ایک کان سے دوسرے کان تک اس تیرے شعبہ کے ذریعے سے ذبح ہو گیا۔ حسین نے چند قطرے خون علی اصغر کے اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی، زمین پہ پھینکنا چاہا، فاطمہ کے لال نے اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یا رسول
मुकाबले। या बुनैया अब मिसलों का युल्हरे मेरे लाल, अरे क्या तुझ जैसे बच्चे भी नर किए जाते हैं, अजब नहीं माँ ने आगोश में ले लिया होगा। ए मेरे अली असगर अपनी माँ को माफ करना, तुम प्यासे इस दुनिया से रुखसत हुए। साए में न बैठूंगी है मेरे अली असगर बेटा, साए में न बैठूंगी है मेरे अली असगर। नजर मुझको अब चैन नहीं मिलता, उम्मीद के गुलशन का एक फूल नहीं खिलता। ऐ लाल हर एक लम्हा अब सख्त हुआ मुझ पर, साए में न बैठूंगी है मेरे अली असगर बेटा, साए में न बैठूंगी है मेरे अली असगर। मैं सोचती रहती थी क्या कह